یہ اذان کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، اچھا یہ جی ظہر کی اذان ہے۔ اور میں جب امریکہ میں تھا نا، بڑی دلچسپ آپ کو بات بتانے لگا ہوں، تو وہ وہاں پہ اذان کی نہیں اجازت ہی نہیں ہے اور ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی صحیح تو یہ والا حال تو نہیں نا ہوتا جو پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے، میرے دوست جس کے پاس میں ٹھہرا تھا، انہوں نے اذان گھڑی میں لگائی ہوئی تھی، تو 5 ٹائم ان کی گھڑی کی آواز آتی تھی۔ ان کی مسز بھی جو ادھر امریکن تھی، اور وہ اس کو بھی نہیں پتہ تھا، تو وہ کیا چاہ رہا تھا کہ یار میرا دوست شہزاد خان کہ میرے بچوں میں یہ اسلامی ماحول پیدا ہو، تو اذان کو ہم ترس گئے ہیں، ٹھیک ہے، اذان کو۔ تو وہ انہوں نے گھڑی میں الارم، اکثر یہ پاکستانیوں نے کیا ہوا ہے، اکثر پاکستانیوں نے تو گھڑیوں میں الارم لگائے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت دیکھیں، ابھی ہماری قریبی مسجد میں اذان ہوئی ہے، یہ قریبی مسجد میں اذان ہوئی ہے نا، تو اب دور کی مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں۔ اذان اچھا کیا ہے جی، 12 بجے سے شروع ہوتی ہے، یقین کریں 12 بجے سے، تو 12 بجے سے لے کے تو 1:30 بجے تک اذانیں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا ہوگا، میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساتھ چائے بھی پی رہا ہوں، بہت مزے کی چائے ہے، وہ جو ناشتے میں نہیں نہ پی تھی وہ والی چائے ہے، دیکھیں۔ میں نے کہا آپ میرے ساتھ شیئر کیا کریں ساری گپ شپ۔ اچھا جی، وہ میں آپ کو یہ دلچسپ بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ اب اس وقت کوئی 15-20 اذانیں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری قریبی مسجد میں ہو گئی ہے۔ تو آپ کو میں یہ اگر یہ بتاؤں نا کہ جدھر ہمارا گھر ہے یا آپ کا بھی گھر ہوگا، تو یہ کھلا ایریا ہے، 30-35 مسجدوں کی اذانیں ضرور سنائی دیتی ہیں، اور اس کا کوئی ایک ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ مڈل ایسٹ میں اور ان ملکوں میں، سعودی عرب وغیرہ میں، انہوں نے مسجدوں کے ٹائم اور خطبے اور ہر چیز کا ٹائم مقرر کیا، اس کو گورنمنٹ نے اپنے کھاتے میں لیے ہوئے نا۔ تو میں جب بھی یہاں ویڈیو بنانے کے لیے باہر نکلتا ہوں نا، تو لازمی یعنی کہ یہ 12 بجے کے بعد سے لے کے تو عشاء تک، دوپہر 12 بجے سے لے کے، اچھا اس سے پہلے بھی کئی دفعہ چھٹی والے دن بھی آپ صبح واک کرتے ہیں، تو مسجدوں میں وہ لوگ نعتیں لگا دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے سپیکر میں منع کیا ہوا ہے کہ آپ جناب سپیکر میں صرف اذان دے سکتے ہیں، باقی اپنی تقریر آپ نہیں کر سکتے۔ اپنے عقیدے کے مطابق لوگ تقریریں وغیرہ کرتے ہیں نا، ظاہر ہے عقیدے فرقے تو بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں مجھے یہ اذان لازمی سنائی دیتی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں امریکہ والے اور برطانیہ والے اذان کو ترس گئے ہیں، اور ہمارے آپ نے کئی دفعہ وہ تقریروں میں وہ یہ عمران خان کی ایک تقریر میں سن رہا تھا، وہ ایک تقریر ہوئی تو دوسری ہوئی تو عمران خان نے تقریر شروع کر دی، اور اس کو عمران کو لوگوں نے کہا جی اذان ہو رہی ہے، کہتا ہے کوئی نہیں اذان ہو رہی ہے، میں نے ایک پہ چپ کر لی ہے نا، بس اب بس میں نے ایک پہ کر لی ہے بس۔ تو یہ اس نے جواب دیا تھا۔ پریکٹیکلی ایسا ہی ہوتا ہے، ویسے پریکٹیکلی کہ آپ اگر کوئی ایک اذان آپ کی قریبی ہے نا، تو اس کے اوپر بھی آپ کریں گے نا، اس کے اوپر بھی آپ کریں گے، لیکن بہت دور تک اس طرح تو 1.5 گھنٹہ یہ اذانیں ہوں گی، اور عصر کی اذانیں تقریباً 45 منٹ تک عصر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ مغرب کی اذانیں جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے اہل تشیع جو ہے وہ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ لیٹ نماز اذان دیتے ہیں، ان کا وہ علیحدہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی آپ سمجھ لیں کہ 20-25 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں، اور اسی طرح عشاء کی اذان میں بھی 25-30 منٹ۔ تو یہ آپ ٹائم بے شک کیلکولیٹ کر لیں، 1.5 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہو گئے، پھر آدھا گھنٹہ، 3 گھنٹے ہو گئے، پھر آدھا گھنٹہ، یعنی کہ 3.5-4 گھنٹے اذان ہوتی ہے، اور وہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا یہ ادھر نظر آتا ہے۔ کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے، حکومت تو اس مسجدوں مدرسوں میں دلچسپی نہیں نہ لیتی،
चाहे वो KPK की हुकूमत हो, सिंध की हो, किसी की भी हो, वो इधर दिलचस्पी नहीं लेती। तो अभी मैं इधर बरतानिया गया हुआ था, तो उन्होंने ये हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और यहूदियों, इन सब के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी कि आप अजान भी नहीं दे सकते। काफ़ी मुल्कों में है ये, एक ये नहीं है, काफ़ी मुल्कों में है कि आप, उन्होंने अपने ऊपर भी पाबंदियां लगाई हुई हैं। वो ये कहते हैं कि सर जी, आप एक ईसाई बंदा है मसलन, वो मस्जिद के करीब रहता है, तो अगर आप उसमें चलें जी अजान की हद तक, तो मेरा ख्याल है वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसको वो मुतासर होता है ना, उनके मज़ाहिब मुतासर होते हैं। या गिरजा घर है तो उनकी जो वो होते हैं भजन वगैरह, या इसी तरह ये सिखों के और हिंदुओं के घंटा वगैरह, तो वो बच्चों के ऊपर वो असर पड़ता है ना एक दूसरे का, तो वो सब के लिए फिर वो कहते हैं जी बराबर है कानून, आप जो है वो अजान नहीं दे सकते, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। ठीक है, तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हुकूमत इसमें दिलचस्पी ले, और हुकूमत इसमें तो ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम होगा। जैसे सऊदी हुकूमत लेती है, दुबई लेती है, वहाँ पे अजान का टाइम होता है तो बड़े बड़े मालों में भी वो स्पीकर लगे होते हैं, वहाँ अजान हो रही होती है। मोस्टली उन्होंने जो बड़े बड़े शहरों में ना ये कंट्रोल किया हुआ है कि एक टाइम पे ही हो। खुतबा भी वो जारी करते हैं कि इस दफ़ा आपने रमज़ान के फ़ज़ाइल बताने हैं या किस चीज़ के बताने हैं। तो क्या हमारे पाकिस्तान में ये मुमकिन है? मुमकिन तो है। मैंने अपने यही जो हमारी मस्जिद का मौलवी है, हमारी मस्जिद का, इसकी ज़मानत मैंने ख़ुद करवाई थी। वो तकरीर कर रहा था, उसको पुलिस वाले पकड़ के ले गए, और ये इमरान ख़ान का दौर था मेरे ख्याल है, तो पकड़ के ले गए उसको। शायद इसलिए भी ले गए कि इसका ताल्लुक़ शायद कोई तहरीक लब्बैक वगैरह से है। सियासी चक्कर भी होते हैं ना, सियासी चक्कर भी होते हैं। ठीक है, पास बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एतवार है, तो वो उनके भी वो हो रहे हैं। तो ये जो है ना, ये वाली चीज़ आप इसमें सजेशन दें कि हम इसके ऊपर कोई कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे फ़िरक़ों के हिसाब से तो हमने आपको बताया हुआ है कि अपना छोड़ो नहीं, किसी को छेड़ो नहीं। ठीक है, इससे आपकी वो सुकून मिलेगा। अपना छेड़ो नहीं, किसी को छोड़ो नहीं। तो ये अज़ान में मैंने इसलिए कर दिया आपको कि अभी ये तकरीबन समझ लें कि 12:30 बजे हैं, तो अज़ान जो है ना वो शुरू हो गई है, और ये अज़ानों का सिलसिला चलता रहेगा। आप फिर कुछ स्कूल के बच्चे हैं तो वो नहीं पढ़ सकते, और ख़ास तौर पे जो दिन होते हैं ना, जैसे मुहर्रम के दिन है, रबीउल अव्वल के दिन है, शब बारात है, जुम्मा है, तो ये जो उन्होंने कोई रूल्स बनाए हुए हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई सजेशन दें कि इसके ऊपर क्या किया जाए कि ये सारा कंट्रोल हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली डिफरेंट वीडियो है ये पसंद आई हुई है। इसमें मैं आपकी जो है ना वो सजेशन वो मांगना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे जो है ना वो सजेशन दे रहे हैं सजेशन। ठीक है, आप मुझे सजेशन दें जी। अल्लाह हाफिज़।